بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ نیریشن ہم سیکھ رہے ہیں، کچھ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ ایزرٹیو سینٹنسز کی۔ ایزرٹیو سینٹنسز ان جملوں کو کہا جاتا ہے کہ جو مثبت ہوتے ہیں یا منفی ہوتے ہیں، اور یہ جن جملوں کی ہم پریکٹس کریں گے یہ مثبت جملے ہیں۔ نیریشن اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جب آدمی کسی بندے کے پیغام کو کسی تیسرے شخص تک پہنچاتا ہے تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ اگر ہو بہو اسی کے پیغام اسی کی بات کو آگے پہنچایا جائے اسی کے الفاظ میں تو یہ ڈائریکٹ نیریشن کہا جاتا ہے۔ مثلا شی ول سے وہ کہے گی آئی واش کلودز، میں کپڑے دھوتی ہوں، تو یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں، یہ ڈائریکٹ نیریشن ہوگا۔ لیکن اگر اس ہی کی بات کو اپنے الفاظ کے اندر بیان کر دیا جائے، الفاظ تبدیل ہو جائیں تو یہ انڈائریکٹ نیریشن کہا جاتا ہے۔ مثلا آدمی یوں بھی کہہ سکتا ہے وہ بتائے گی کہ وہ کپڑے دھوتی ہے، اب بات ایک ہی ہے لیکن انداز بدل گیا ہے۔ تو جو انورٹڈ کاماز کے باہر کا ایسا ہوتا ہے رپورٹنگ اسپیچ کہلاتا ہے، اور کاماز کے اندر کے حصے کو رپورٹڈ اسپیچ کہتے ہیں۔ اور یہ جو فعل اس کو رپورٹڈ ورب کہا جاتا ہے، اور رپورٹنگ اسپیچ کے ورب کو رپورٹنگ ورب کہا جاتا ہے۔ جس وقت ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ بنانا ہے تو کچھ ضابطوں کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہوتا ہے کہ اگر رپورٹنگ اسپیچ پریزنٹ کے اندر ہو یا فیوچر کے اندر ہو تو رپورٹڈ اسپیچ کے زمانے کو فعل کو تبدیل نہیں کیا جاتا۔ تو یہ غور کیجیے، یہ رپورٹنگ اسپیچ فیوچر کے اندر ہے، مستقبل کے اندر ہے، ول یا شل استعمال ہو رہا ہے، تو ہم نے اس کے زمانے کو تبدیل نہیں کرنا، اس کو ماضی کی طرف منتقل نہیں کرنا ہے، صرف پروناؤنس کی تبدیلی ہو جائے گی۔ شی ول سے وہ کہے گی آئی واش کلودز، میں کپڑے دھوتی ہوں۔ اس کو یوں بھی کہا جاتا ہے وہ بتائے گی، وہ کہے گی کہ وہ کپڑے دھوتی ہے۔ تو ہم نے سے کو ٹیل کے اندر تبدیل کر دینا ہے، شی ول ٹیل۔ اب کاماز کو ہٹانے کے بعد دیٹ استعمال ہو جائے گا، اور آئی کی جگہ شی آ جائے گا۔ اور یہ قانون ہم نے یاد کر لیا ہے کہ اگر فرسٹ پرسن ہو آئی اور وی ہے یہ، تو آئی ہو تو اس کو رپورٹنگ اسپیچ کے فاعل کے مطابق تبدیل کیا جاتا ہے، تو یہ شی ہے، تو اس کی چونکہ یہ آئی حالت فاعلی کے اندر ہے تو اس کی ہم نے فاعلی حالت کو لینا ہے، اور شی کی حالت فاعلی شی ہوتی ہے۔ شی واشز، تو پھر واش ہے تو اس کے ساتھ ہم نے ای ایس کا اضافہ کر دیا، اس لیے کہ فاعل اگر ہی شیٹ یا واحد فاعل غائب ہو جائے تو ایس یا ای ایس کا اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد مفعول آ جائے گا۔ دوسری مثال کے اوپر ہم آتے ہیں، آئی شیل سے ٹو، میں اس سے کہوں گا یو آر اے گڈ ٹیچر، کہ تم ایک اچھے استاد ہو۔ اس بات کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ میں اس کو بتاؤں گا کہ وہ ایک اچھا استاد ہے۔ تو یہ ڈائریکٹ نیریشن ہے اور یہ انڈائریکٹ نیریشن ہے، بات ایک ہی ہے، انداز بدل گیا ہے۔ تو جس وقت ہم نے ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ بنانا ہے تو سے کو ہم نے ٹیل کے اندر تبدیل کر دینا ہے، آئی شیل سے ٹو ہیم، اور سے ٹو کو ہم نے ٹیل کے اندر تبدیل کر دیا، آئی شیل ٹیل ہیم، میں اس کو بتاؤں گا۔ کاماز کو ختم کرنے کے بعد دیٹ آ جاتا ہے۔ اب غور کیجئے، یو آر اے گڈ ٹیچر، اس کو ہم نے تبدیل کر دیا، ہی از اے گڈ ٹیچر، تو یہ یو ہے، سیکنڈ پرسن ہے۔ تو جب رپورٹڈ اسپیچ کے اندر سیکنڈ پرسن ہو، یو آر ہو، یو ہو، تو اس کو رپورٹنگ اسپیچ کے مفعول کے مطابق تبدیل کیا جاتا ہے، تو مفعول ہم ہے۔ تو یہاں پر چونکہ یو حالت فاعلی کے اندر ہے تو ہم کی ہم نے حالت فاعلی کو لینا ہے، ہی، ہز اور ہم میں سے ہم نے ہی کو لینا ہے، اور ہی کے ساتھ آر کے بجائے از استعمال ہوگا تو ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے، ہی از اے گڈ ٹیچر، وہ ایک اچھا استاد ہے۔ اب اس مثال کے اوپر غور کرتے ہیں، یو ول سے ٹو ہم، تم اس سے کہو گے، یو آر ڈوئنگ یور ڈیوٹی، کہ تم اپنا فرض ادا کر رہے ہو۔ اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ تم اس کو بتاؤ گے کہ وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے، تو یہ انڈائریکٹ اسپیچ ہو جائے گا۔ اب جس وقت ڈائریکٹ سے ہم انڈائریکٹ بناتے ہیں تو چونکہ یہ فیوچر ہے تو اس کے زمانے کو ہم نے تبدیل نہیں کرنا، اسی طرح نیچے آ جائے گا، سے ٹو کو ہم نے ٹیل کے اندر تبدیل کر دینا ہے،
یو ول سے ٹو ہیم کو تبدیل کر دیا یو ول ٹیل ہیم. اب کاماز کو ختم کرنے کے بعد دیٹ آ جائے گا. اب یو اس کو ہم نے تبدیل کرنا ہے, سیکنڈ پرسن ہے تو رپورٹنگ اسپیچ کے مفعول کے مطابق ہم نے اس کو تبدیل کرنا ہے. تو یہاں پر ہم نے آلت فاعلی لگانی ہے ہم کی, تو ہم کی آلت فاعلی ہی ہوتی, ہی کے ساتھ از استعمال ہو جائے گا. ہی از ڈوئنگ ہز ڈیوٹی, وہ اپنا فرض پورا کر رہا ہے, اپنے ڈیوٹی کو سر انجام دے رہا ہے. دے ول سے ٹو می, وہ مجھ سے کہیں گے, وی ریڈ ڈیلی, ہم روزانہ پڑھتے ہیں. اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے انڈائریکٹ انداز کے اندر کہ وہ مجھ کو بتائیں گے کہ وہ روزانہ پڑھتے ہیں, بات ایک ہی ہے. اب غور کیجئے, اس سے جس وقت ہم نے انڈائریکٹ بنانا ہے تو سے ٹو کو ہم نے ٹیل کے اندر تبدیل کر دیا, دے ول ٹیل می, کاماز کو ختم کرنے کے بعد دیٹ آ جائے گا. اب وہی ہے وہی, تو چونکہ یہ فرسٹ پرسن ہے آئی اور وی ہو تو اس کو رپورٹنگ اسپیچ کے فاعل کے مطابق تبدیل کیا جاتا ہے. تو فاعل دے ہے تو وی کو ہم نے دے کے اندر تبدیل کرنا ہے, دے, تو دے ریڈ ڈیلی. دے ول ٹیل می, وہ مجھ کو بتائیں گے, دیٹ کے دے ریڈ ڈیلی, وہ روزانہ پڑھتے ہیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جزاکم اللہ خیرہ.